سوال ہے صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے حالت جنگ میں۔ سوال ہے اگر تم ہماری لاشوں پر گدھوں کو بھی منڈلاتے دیکھو تب بھی تم اس مقام سے نہ ہٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی جملے سے کون سا غزوہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے غزوہ احد۔ سوال ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کب پہنچے؟ جواب ہے 2 محرم الحرام 61 ہجری۔ بئر روما میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ کس صحابی نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جنات خاص طور پر کس انسان پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور گناہگار پر اترتے ہیں۔ حبشہ کے آخری حکمران کا نام کیا تھا؟ حبشہ کے آخری حکمران کا نام اسہمہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی کس نے رکھا تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کتنا عرصہ تک سوار رہے؟ 6 ماہ تک۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنی رکعت نماز ادا کی؟ 4 رکعت۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے صورت میں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوتی ہے؟ چرا پونجی بھارت۔ سوال ہے سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے طاعون کی وبا کس خلیفہ کے عہد میں پھیلی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا کس کا کارنامہ تھا؟ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ تھا۔ سوال ہے کس بدبخت نے فرشتوں کے ساتھ خونی جنگ کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو خبردار کرنے کی پرواہ کیے بغیر اللہ پاک کی نافرمانی میں فرعون اور اس کے ساتھی ایک دن محل کی بلندی پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر برسائے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو ایسا کر کے نعوذ باللہ ہلاک کر رہے ہیں۔
انہوں نے آسمان کی جانب جب تیر چلائے، تیر جب واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی سرکشی کا آخری مارکہ تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے محل کو تباہ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس کے محل کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کے علاوہ گدھے کی گوشت کی حرمت کا اعلان کیا؟ غزوہ وادی القریٰ میں۔ کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سی نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے؟ نہر کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لغوی معنی بتائیں۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کو تابوت میں چھپا کر دفنایا گیا؟ جواب ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو ایک ایسے ہودج میں رکھا گیا جیسا ہودج شادی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس تابوت میں پوشیدہ کر کے چھپا کر دفن کیا گیا، اور اس طرح تابوت میں چھپا کر دفن کرنا اسلام میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوا۔ وہ کون سا پھول ہے جسے سونگا نہیں بلکہ کھایا جاتا ہے؟ گوبھی کا پھول۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب ہے، وحشی بن حرب کو۔ اگر کسی حاملہ کو طلاق ہوئی تو تیسرے دن بچہ ہو گیا تو عدت کتنی دن رہے گی؟ پیدائش کے ساتھ عدت ختم ہو جائے گی۔ بتائیں، سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الحدیث کہتے ہیں۔ سوال ہے، تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے، لا الہ الا اللہ کہنا۔ جنت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی کن کن عورتوں سے ہوگی؟ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی 3 عورتوں سے ہوگی: مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جس نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والیوں کی طرف رہنمائی کی تھی۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ جواب ہے، حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے کون تھے؟
जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल किस सूरत हाल में हुआ? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हुई और एक रोज खादमा से फरमाया कि मैं गुस्ल करूंगी, पानी रख दो। गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने, फिर फरमाया कि मेरा बिस्तर घर के बीच में ही कर दो। बिस्तर पर तशरीफ ले गईं और किबला रुख लेट कर दाहिना हाथ रुखसार के नीचे रखा और फरमाया कि बस अब मैं मरती हूँ। ये फरमाकर विसाल फरमाया। सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद कोहे जूदी पर जाकर रुकी थी, फिर आप अलैहिस्सलाम ने कोहे जूदी पर क्या तामीर किया था? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कोहे जूदी पर मस्जिद तामीर फरमाई थी। सवाल है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर में खाने पीने की चीजें कौन पहुंचाता था? जवाब है हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की कुंजी हमेशा के लिए किन सहाबी को अता फरमाई? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन तलहा को। दौरान नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी किसने रखी? उकबा बिन अबी मोइत ने। सवाल है, सबसे कम सन इस्लामी सिपहसालार का नाम बताएं। जवाब है सबसे कम सिन इस्लामी सिपहसालार हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। सवाल है, गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू और पानी तनावल फरमाते थे और ये खाना कहां से आता था? कयाम गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू और पानी तनावल फरमाते थे। खाना कभी तो हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा लेकर आती और कभी आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर तशरीफ ले जाते और 2-3 रोज का खाना साथ लाते। कुरान मजीद की कितनी आयत में हजरत हूद अलैहिस्सलाम का नाम इस्तेमाल होता है? 7 आयत में। किस सूरह मुबारका के नाम दीगर तमाम सूरतों से ज्यादा हैं? सूरह फातिहा। सवाल है, किस फरिश्ते का नाम अब्दुल जब्बार और कुनियत अबू याहिया है? जवाब है हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, कौन से कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया था? जवाब है अस, ज़बियान, गस्फान, फरारा। सवाल है, क्या सहाबा को वली कह सकते हैं? जवाब है जी हां, तमाम सहाबा वली थे। सवाल है, मुसलमान औरतों का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल है? जवाब है, औरत का कफन 5 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। सवाल है, वो कौन सा कासिद है जिसको अल्लाह ने भेजा हो मगर वो ना इंसान है, ना जिन्नात में से और ना फरिश्ता?
سوال ہے وہ کوا ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو دفن کرنا سکھایا پھر قابیل نے اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کر دیا تھا۔ وہ کون سی مسجد ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی؟ سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے، واللہ عالم۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرائط ہیں۔ اگر آپ نے وہ 2 شرائط مکمل کر لی تو انشاءاللہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہر جمعے کی رات کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ اور پھر دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح الحمد کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مکمل نماز ادا کر لینی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل اصحابہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ 1 یا 2 بار صرف جمعے والے دن ہی یہ عمل کرنے سے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، واللہ عالم۔ مچھر کون سے بلڈ گروپ والوں کا خون پیتے ہیں؟ او گروپ۔ ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا ناجائز و حرام ہے، جبکہ کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مستحب و غیر مستحب کا مسئلہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بغیر غسل کیے بال یا ناخن پر پانی بہا لے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد بال و ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ سوال ہے احد سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے پہاڑ۔ سوال ہے امام بخاری کا نام کیا تھا؟ جواب ہے محمد بن اسماعیل۔ بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مکران کس نے فتح کیا؟ حضرت عبداللہ بن عامر نے۔ جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار حرا تک پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ادرکنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے ہم کو آ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لا تحزنا ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل واقع تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہاں ہجرت فرمائی؟ نیل کی طرف۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبرائیل علیہ السلام کو کس حالت میں دیکھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے تو ہتھیار اتار کر غسل فرمایا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا سر غبار آلود تھا۔ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے، اللہ کی قسم میں نے تو ہتھیار نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کہاں جانا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہاں، اور بنو قریظہ کے محلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یاد رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آدمی کی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں تشریف لاتے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کس نبی کے بھتیجے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل 4 ازواج تھی، ان کے نام کیا تھے؟ لیا، راحیل، زلفا، بلہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ 2، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ سوال ہے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کون سی چیز ہے؟ جواب ہے طلاق۔ زمانہ جاہلیت میں کیا کہہ کر بچوں اور عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے؟ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو یہ کہہ کر وراثت سے محروم کرتے تھے کہ یہ لوگ نہ جنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی شہ سواری کے قابل ہیں، اس لیے ان لوگوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ سوال ہے شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ غزوہ احد میں کس صحابی کی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین کے لیے آیت نازل فرمائی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب ہے قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال ہے کس سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ جواب ہے سورہ الاعراف میں 7 بار۔ سوال ہے کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جو بھول کر ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال ہے کیا غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ سوال ہے موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟
جواب ہے خانہ کعبہ۔ وہ کون سی عظیم خاتون ہے جن کے گھر کے خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتائیں کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں کس نے انتقال فرمایا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔